الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. الرحمن، رحمان ذات کے جس نے قرآن نازل فرما دی. اب اس ذات کی مہربانیاں دیکھیں اپنے عابد اور زاہد بندوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اور وعد و وعید اور وارننگ دیکھ لیجئے ان لوگوں کے لیے جو اس کی عبادتوں میں کوتاہی کرتے ہیں، اس کی بندگی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، اپنے نفس کے پجاری ہیں. ان کو بھی باتیں، واقعات و حوادث درپیش ہیں، اس بارے میں بھی بات ہو گئی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. اب جس انسان نے اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہونے سے متعلق ہمیشہ خوف محسوس کیا، ڈرتا رہا. ہمیں ایک ننگے تار کو ہاتھ لگانے سے ڈر لگتا ہے تو ہاتھ نہیں بڑھاتے اس کی طرف، کیونکہ اس میں کرنٹ ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات سے خوف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اس کی بندگی کریں، اس کے احکامات پر چلیں اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ اللہ بہت طاقتور ہے، بے شک اللہ سے بڑھ کر کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں. وہ اس لیے بھی کہ اللہ جیسا مہربان کون ہے ہمارے لیے. اگر ہم اس مہربان ذات کی مہربانیوں کا حق نمک ادا کرنا چاہیں تب بھی ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ کی نافرمانی سے، اور اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے. اب جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے اور دور رکھتے ہیں، فرماتے ہیں جنتان، اس کے لیے تیار بنی بنائی 2 جنتیں. اللہ نے فرمایا حرام مت کھاؤ، ہم نے نہیں کھائی، چھوڑ دی. جھوٹ مت بولو، شرک سے اپنے آپ کو دور کرو، حقوق العباد کا خیال رکھو. اللہ نے جو قانون بنایا ہم نے وہی کیا. نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، خیرات اور حسنات کا حکم دیا، جو فرماتا رہا ہم کرتے تھے. ہم نے مال خرچ کی. اب مال ہمیں کس نے دے دیا؟ وہ بھی تو اللہ کی ذات کی دی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. ہم اپنی جسم اور جان کو اللہ کی بندگی میں کھپاتے ہیں، لگاتے ہیں. یہ جان کس نے دی؟ وہ بھی تو اللہ کی دین ہے. یہ اللہ کے لیے کی. اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کے خوف سے، ناراض ہونے کے خوف سے یہ سب کچھ کیا تھا کہ اللہ ناراض نہ ہو. فرمایا کہ جنتان، 2 جنت. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرتے ہو، ان کو خاطر میں نہیں لاتے. کوئی دکھا دو تو صحیح کہ یہ نعمت اور یہ اس لیے. جب یہ بات نہیں،
پھر یہ بھی دیکھ لو ذوات افنان، اس جنت کی جو درختیں ہیں ان کی ٹہنیاں، ان کی ٹہنیاں بہت ساری اور بہت سبز، ٹہنیوں پہ ٹہنیاں، لمبی چوڑی پتے اور ٹہنی سب، جس کی وجہ سے ان کے سایہ بھی اسی طرح بھرپور سایہ، مکمل سایہ اور ٹھنڈے چھاؤ۔ پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ مبارک آیت کی اتنی تکرار، اتنے بار اس کو ارشاد الہی کی صورت میں ملاحظہ کرنا، یہ دراصل شکر نعمت کی تقاضا ہے۔ اور شکر نعمت کا سب سے اہم اور بڑا معیار وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایسی ایمان لایا جائے کہ جس میں شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو، ایمان کامل ہو، شرک سے مبرہ ہو، یہ اس کا سب سے پہلا شکر ہے۔ اور شکر کا دوسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کی جائے، دی ہوئی چیزیں اس کی چیزوں کو اس کی نافرمانی میں لگا دینا، یہ کون سا مروت ہے؟ دیکھا جائے تو کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور ان دو جنتوں میں دو بڑی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ہر جنتی کے لیے یہ موقع ہوگا، ہر جنتی کو دو جنتیں ملیں گی، ان کی درختوں کی اور ان کے سائے اور پتوں اور ٹہنیوں کی یہی حالت ہوگی، اور ان میں دو بڑے بڑے نہر بھی بہہ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس جنتوں میں، ان جنتوں میں ہر طرح کی میوجات میں سے دو قسم کے میوے ہوں گے، ہر چیز کے دو قسمیں۔ آپ کے انگور، انار، سیب جو بھی ہوں، جو آپ نے دیکھا ہے، جو آپ نے سنا ہے، جو آپ نے نہیں دیکھا نہیں سنا ہے، کیونکہ عموماً و اصولاً جنت میں آپ کو دو چیزوں سے واسطہ ہوگا۔ ایک تو فرمایا کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو پہلے دنیا میں ہم نے دیکھی یہ چیزیں، ہم نے کھائی، لیکن اتوا به متشابہ، ایک یہ عالم ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ جنتی نعمتوں کی جو اصل حقیقت ہے، اور ان کو دیکھنے کے بعد حالت یہ ہوگی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرما دی ہے حدیث قدسی کے الفاظ میں کہ نہ تو ان جیسی نعمتیں کسی نے دیکھے ہیں، نہ سنے ہیں، نہ کسی کو خیال آیا ہے کہ مجھے یہ چیزیں ملیں گی۔ تو وہاں کی یہ حالات اور کیفیات ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جن و انسان، تم دونوں مخلوق اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی نعمتوں کے جھٹلانے کا معنی ان کے لیے ناشکر ہونا، ناقدر ہونا۔ آپ کے لیے قیمتی کپڑے ہوں، قیمتی گھر ہو، قیمتی وسائل ہوں، اور خوردنی ضروریات فراہم ہوں، اور بندگی نہ ہو اللہ کی۔ اور اللہ کی بندگی کی سب سے بڑی نشانی نماز ہے، یاد رکھیے۔ نماز کی صورت میں اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کرتے ہوئے دکھا دینا، اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہو کر خلق خدا کو گواہ بنانا کہ میں باغی نہیں ہوں،
میں باغی نہیں ہوں، میں اللہ کے سامنے سرنگون ہوں، سرو سجود ہوں، اور اپنے معمولات یومیہ، اپنے روزمرہ زندگانی کو اللہ کے کلام کے تابع بنا دو، شریعت کے تابع بنا دو، اپنی مقصد زندگی اللہ کے دین اور کلام کو دنیا میں روشناس کرانے کے لیے استعمال کرو، عزم کرو، تو بات بنے گی۔ آج اتنا ہی کافی ہے جو عرض کیا گیا۔ اللہ رب العزت ان کو میرے اور آپ کے حسنات میں حساب فرمائے، اور اللہ رب العزت دنیا و آخرت کی ہر خیر ہمیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔